بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سنا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ کو شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ پاک، مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزائے دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ پاک کی اجازت سے آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سن کر اللہ پاک کی حمد کی اور ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، دلیل یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی، اے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے سورت بقرہ پارہ 3 میں فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوال پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو۔ ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ اپنے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزا باہم ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ اب کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزا اڑے اور ہر جانور کے اجزا علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے اب کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک نے پارہ 3 سورت بقرہ آیت نمبر 260 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تم ہو پرندوں میں سے کوئی سے 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اس واقعہ میں یہ سبق بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان میں سے ہر پرندہ ایک بری خصلت میں مشہور ہے۔ مثلاً مور کو اپنی شکل و صورت کی خوبصورتی پر گھمنڈ رہتا ہے، مرغ میں کثرت شہوت کی بری خصلت ہے، گدھ میں لالچ کی بری عادت ہے، جبکہ کبوتر کو اپنی بلند پروازی اور اونچی اڑان پر غرور ہوتا ہے۔ ان 4 پرندوں کو ذبح کرنے سے 4 خصلتوں کو ذبح کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ 4 پرندے ذبح کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے کا منظر نظر آیا اور ان کے دل میں نوری اطمینان کی تجلی ہوئی، جس کی بدولت انہیں نفس مطمئنہ کی دولت مل گئی۔ تو جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا دل زندہ ہو جائے اور اس کو نفس مطمئنہ کی دولت نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ مرغ ذبح کرے، یعنی اپنی شہوت پر چہری پھیر دے، مور کو ذبح کرے، یعنی اپنی شکل و صورت اور لباس کے گھمنڈ کو ذبح کر ڈالے، گدھ کو ذبح کرے، یعنی لالچ کا گلا کاٹ ڈالے، اور کبوتر کو ذبح کرے، یعنی اپنی بلند پروازی اور اونچے مرتبوں کے غرور پر چہری چلا دے۔ اگر کوئی ان 4 بری خصلتوں کو ذبح کر ڈالے گا تو انشاءاللہ وہ اپنے دل کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور اس کو نفس مطمئنہ کی سرفرازی کا شرف حاصل ہو جائے گا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اس واقعہ سے ضرور آپ بھی سبق سیکھیں گے۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔